वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आपसे वही गुज़ारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं खबर की जानिब। खबर ये है कि जो गुज़श्ता कल है, उस कल को जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान जो हैं वो मौलवी फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पे गए, उनसे मुलाकात की और उनकी खुशदामन जो है, खुशदामन वैसे उर्दू में सास को कहते हैं, यानी बीवी की जो वालदा होती है, तो उसकी इंतकाल की जो एक ताज़ियत थी, दुआ थी, वो करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। अब इस पे जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की जा रही हैं मीडिया पे। ये काफ़ी गर्म है ये खबर कि जी तहरीक इंसाफ के जो है वो एक वफ्द चला गया जी मौलवी साहब के पास, वहाँ पे जाके न जाने अंदर क्या बातें हुई। बज़ाहिर जो है वो उनकी खुशदामद जो है उनकी वफ़ात पर ताज़ियत करने गए। अब इस पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनको मीडिया ने जो है इंटरव्यूज़ लिए, उनकी असद कैसर साहब जो हैं उनको कई बयानात देने पड़े। फिर जो है एक मज़े की बात आपको ये बताई जाए कि जो मौलवी साहब की जो जमात है फजल रहमान साहब की, उन्होंने अपने रंग में इस चीज़ का को जो है वो बयान किया। अब यानी इन तमाम चीज़ों को बयान करने का मकसद नाज़रीन किराम आपके सामने ये है कि हमारी सियासत जो है वो कहीं से कहीं पहुँची हुई है। यानी आप कोई भी काम करेंगे, ये सियासी अरकान जितने भी काम करते हैं दिन में, किसी को ये बख्शते नहीं है। यानी अगर आपके घर कोई तज़ियत के लिए भी आता है तो उसको भी आप सियासी रंग देते हैं। फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, अब असद कैसर साहब जो है वो रात को जो है वो हबीब अकरम के एक शो में आए हुए थे, तो उन्होंने इस बात पे बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि जी हमारी जो नमाज की वीडियो जो है वो मौलाना साहब की जमात ने जो है वो लीक की। तो यानी नमाज उन्होंने कहा जी हम दुआ कर रहे थे, जो ताज़ियत कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है नमाज का टाइम हो गया, तो फिर हमने नमाज अदा की। अब ज़ाहिर है जो मेज़बान होता है, अगर वो मौलवी भी हो तो फिर उसी की इब्तिदा में नमाज पढ़ी जाती है। तो उसमें हमने नमाज भी पढ़ ली। अब मौलाना के लोगों ने जो है वो इनकी वीडियो बना दी और वीडियो को जो है वो फिर जो है वो मौलवी साहब के जो लोग हैं वो अपने अपने तौर पर उसको पेश कर रहे हैं। कोई कहते हैं जी कि मौलाना साहब जो हैं वो मौलाना के पीछे इन्होंने नमाज अदा की, करने का मतलब ये है कि अब ये मौलाना को जो है अपना रहबर जो है और कायद मानने के बराबर है, और वगैरह वगैरह। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद जो है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी फिर मीडिया ने इस पे काफ़ी सारी बातें शुरू कर दी कि जी कहीं इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कोई पैगाम भेजा है मौलवी फजल रहमान को कि जी आप उनके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। यानी जितनी बातें फिर आगे जो क्या सराहियाँ हैं वो फिर चलती चली जाती हैं। अब नाज़रीन किराम, इस पे तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी गम और गुस्सा दूसरे लफ्ज़ों में पाया जाता है कि जी हमें जो कुछ और बातें जो हैं बताई जाती हैं और अंदरूनी खाना ये जाकर तहरीक इंसाफ वाले जो है वो फजल रहमान साहब से जो है वो मुलाकातें करते हैं। और अब चूँकि जो है तहरीक इंसाफ पे एक मुश्किल दौर जो है वो गुज़र रहा है या इब्तिला का दौर गुज़र रहा है, तो हो सकता है वो मौलवी फजल रहमान से जो है वो कोई मदद तलब कर रहे हों। हालाँकि ग्रास रूट लेवल पे जितने भी लोग हैं उनके वोटर सपोर्टर वो उनके साथ इंटैक्ट है। तो वोटर सपोर्टर्स के अंदर थोड़ा-सा ये गम और गुस्सा जो है वो पाया जाता है कि जी ये लोग क्यों गए हैं वहाँ। तो उसके बाद फिर जो क्या सराहियाँ थी वो सारी चीज़ें वो चलती चली गईं और फिर मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया, एक जलसे में दे दिया कि जी वही जो उनका वतीरा है जो इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो इसराइल की बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब का ज़िक्र करना भी बड़ा ज़बरदस्त ज़रूरी समझा। उन्होंने कहा जी कि हमने इसराइल की जो है वो एक एजेंट को जो है वो यहाँ हुकूमत से हमने बर्खास्त किया है और इसराइल को भी और अमेरिका को भी जो है हम छोड़ेंगे नहीं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो मेज़बानी और मेहमानी जो थी एक दिन की या एक मगरिब के वक़्त की जो नमाज़ भी अदा हुई, सारी चीज़ें हुई, तो मौलवी फजल रहमान ने उस किसी चीज़ का भी लिहाज़ नहीं रखा और फिर उन्होंने जलसे में जो है वो सारी बात जो है वो दोबारा वही इसराइली एजेंट और यहूदी एजेंट वाली वो बात कह दी।
تو ناظرین کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کا دل نہیں ہوتا، سیاست جو ہے وہ بے رحم ایک جانور کہہ لیں ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ حالانکہ دین کی دعوے داری کرتے ہیں، اور دین اسلام میں سیاست جو ہے وہ ہو یا لڑائی ہو یا محبت ہو، سب چیزوں کے جو ہیں وہ قانون اور کلیے جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ کافی ساری چیمنگوئیاں ہو رہی تھیں، جو کہ مولوی صاحب کے جو خطاب تھا جو بلوچستان میں انہوں نے کیا، تو اس میں وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے وہ دم توڑ گئی ہیں۔ اور جو اسد کیسر صاحب اور محمد علی خان صاحب جو گئے تھے مولوی صاحب کو کی تعزیت کرنے کے لیے، میرا خیال ہے ان کو بھی اب اس چیز کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ جو سیاست دان جو ہوتے ہیں وہ تعزیت بھی جو کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سیاسی رنگ ہوتا ہے۔ تعزیت کرنا یا کسی کی غم میں شریک ہونا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست خبر ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، یہ لمز میں پہنچ گئے جی۔ جی ہاں جی، لمز میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ایڈریس کیا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن جب شروع ہوا تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی وہاں پہ کہ اب لمز جو ہے وہ ہماری ظاہر ہے پاکستان کی ایک بڑی ایک ہائیلی رینکڈ جو ہے یونیورسٹی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کافی اچھے سلجھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ، خیر تمام ہی یونیورسٹیز میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لمز چونکہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہائیلی رینکڈ ہے ہمارے اوور آل انٹرنیشنل سطح پہ بھی، تو اس میں اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ایک تو پہلے ہی جو ہے وہ بھرے پڑے تھے کہ ملکی جو صورتحال ہے وہ ساری تمام اب اسٹوڈنٹس ہوں، ایک عام ریڑھی والا ہو، ایک چھاپڑی والا ہو، یعنی سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت صورتحال جو ملک میں جو چل رہی ہے اس کو بڑی اچھے سے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ موبائل جو ہے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کئی دفعہ کہ اس موبائل نے جو ہے وہ ہر ایک آدمی کو اویئر کیا ہوا ہے۔ تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا۔ اب ناظرین کرام، آپ سے عرض کرتا چلوں اس میں کہ سوال جو ہوتے ہیں جب تک آپ سوالات کے جواب نہیں دیتے تو سامنے والا جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں جی جھوٹ نہ بولا جائے، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں چوری کرنا جرم ہے، کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم کہ جی کرپشن ناجائز ہے، پھر آئین آ جائے، آئین بھی ایک کتاب ہے، آئین میں کئی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے ملک کو اس طریقے سے چلانا ہے، ہم نے الیکشن اس طریقے سے کرنے ہیں، ہم نے جو ہے وہ نگران حکومتیں اس طریقے سے بنانی ہے، یعنی ایک پورا وے آف گورننس ہے جو ہمیں آئین سے ملتا ہے۔ تو اب سوالات جو ہیں وہ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ بچوں نے جو ہے وہ اس جو چیز انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، جو چیز کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پریشان ہو گئے اور کئی سوالوں کے جوابات بھی دیے، حالانکہ وزیر اعظم صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا جو ایک وہاں پہ جو ایک کنسرن جو شو ہو رہا تھا اور وہ جو تالیاں بج رہی تھیں، وہ جو لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے تھے ان سوالات کو، تو ناظرین کرام یہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات اب جو نوجوان نسل ہے وہ مانگ رہی ہے، ان کو یہ جوابات دینے پڑیں گے، ان کو ان جوابات کو ٹال کر جو ہے ان کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سوال کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب، یعنی آپ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یا کتابوں میں ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ جی وقت کی پابندی کی جائے، وقت جو ہے وہ ایک قیمتی اثاثہ ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتے یعنی وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ 50 منٹ جو ہیں وہ ہماری جو ہم انتظار کرتے رہے اور آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ تو بڑا زبردست سوال تھا یہ، جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے جواب تو اس کا دیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے کتابی سوال جو کیا تھا اس کا جواب وہ لوگ چاہ رہے تھے۔ اور ایک اور جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے سوال کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو جرم ہوتا ہے جتنا اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے مطابق سزا اس کو ملنی چاہیے، یعنی جرم سے زیادہ سزا جو ہے وہ
ملک کے طول و عرض میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جرم سے زیادہ جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے پھر اس لڑکے کو کہا کہ جی آپ ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں، آپ 9 مئی کا حوالہ دیں ساتھ. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ چیزیں 9 مئی ہو یا کوئی بھی مئی ہو، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ لوگوں نے جرم جو ہے وہ شاید تھوڑے کم کیے تھے، لیکن اس کی سزا جو ہے ان کو بہت زیادہ مل رہی ہے. یعنی کئی لوگوں کو عدالتیں جو ہیں وہ رہا کر رہی ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو ان کی جو ہے وہ جرائم کی جو لسٹ ہے اس پہ جو ہے وہ کاٹا نہیں مارا جاتا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سوالات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں. تو نہ صرف لمز میں یہ سوالات بچوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، چلیں وہ تو تھوڑے برائٹ بچے ہیں، زیادہ انہوں نے ان پہ محنت کی جا رہی ہے، چونکہ انہوں نے آگے جا کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے. نہ صرف وہ سوالات ان کے ذہنوں میں یہی سوالات آ رہے ہیں، بلکہ ایک گورنمنٹ کے کسی ادارے میں دیکھ لیں، جو کوئی یونیورسٹی ہے یا کوئی کالج ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی یہی سوالات آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جی جو یعنی جتنا جرم ہوگا اتنی سزا ہوگی، اور معافی جو ہے انہوں نے کہا کہ معاف کرنے والا جو ہے وہ انتقام لینے والے سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں بچے. تو آپ وہ سوالات کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی امپلیمنٹیشن جو کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس طرح کا سلوک لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. تو اب نہ صرف چھابڑی والا، نہ صرف ریڑھی والا، بلکہ ایک عام مزدور، وہ سارے لوگ یہی سوالات کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے کسی کتاب میں بھی شاید نہیں پڑھا ہوا یہ، لیکن زندگی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے ان کو یہ چیزیں ساری بتائی ہوئی ہیں کہ ایک کام ہو گیا، غلطی سرزد ہو گئی، تو پھر اس کو معاف کر کے آگے بڑھا جائے، اور پورے کے پورے سسٹم کو قربانی کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب قوم پوری کی پوری یہ سوالات کر رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے گو کہ بڑا اچھا رسپانڈ بھی کیا سوالات کو، لیکن یہ چبھتے ہوئے سوالات جو ہیں، یہ تمام جن لوگوں نے یہ سوالات کیے، وہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے اس پورے پاکستان کی یوتھ کی نمائندگی کی. اور یہی سوالات جو ہیں یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ پیچھا کرتے رہیں گے جو بھی اس ملک میں غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر مسلط ہوں گے، یا ان کو مسلط کیا جائے گا، یا الیکشن کے والے سے جو ہے وہ خدا نخواستہ بک سے ہٹ کر اگر کوئی چیز کی جائے گی. تو یہ سوالات اور جب تک ان سوالات کے شافی جواب جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے، لوگ سوالات کرتے رہیں گے، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے ان کا اطمینان ضروری ہے، عوام کا اطمینان ضروری ہے. اگر عوام جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی تو وہ دل کے اندر ہی اندر وہ کڑتے رہیں گے، اور ان کو جو ہے وہ یہ پریشانی جو ہے وہ لاحق رہے گی. تو اچھے جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے جو مہذب جو قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جو جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی عوام کے دلوں میں یا ان کے خواص کے دلوں میں، وہ ان کے بک سے جو ہے وہ جوابات تلاش کر کے ان کو دیتے ہیں. اور بک بائی بک، جو بک میں انہوں نے، جو اچھے لوگوں نے یا جو مہذب لوگوں نے جو کتابوں میں جو چھاپ دیا ہے، وہ کتابوں کے عین مطابق جوابات جو ہے وہ اپنی قوم کو دینے کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کو وہ جوابات دینے پڑتے ہیں. ناظرین کرام، آپ بھی اپنے سوالات جو ہے وہ تیار رکھیے، اور اپنے جوابات جو ہے وہ سننے کے لیے اپنے جو بھی آنے والے حکمران ہیں، یہ ہمیں یہ جوابات ان کو دینے پڑیں گے، اور آئین کے مطابق انہیں جوابات، جب تک یہ آئین کے مطابق جوابات نہیں دیں گے تو یہ قوم مطمئن نہیں ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.